بٹھاندے سن، کدی کدیاں تے بٹھاندے سن، کدی کمر تے بٹھاندے سن، کدی زلفاں بھی کھیر دیندے سن. تسی میرے نبی دیاں زلفاں نال کھیل دے رہے ہو. میرے نبی نے تواڈے کناں وچ ہزاراں دتیاں تے تانوں گڈیاں پائیاں. عبداللہ ابن عمر بیٹے نے کہا ابو جی میں تواڈا لاڈلا پتر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا لأهل بيتي لحبي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جہان سے پیارے ہیں صحابہ. ملت کو ذرا بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں،
اور میری محترمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مائیوں، عزیزوں، بچیوں، محرم الحرام دا مبارک مہینہ آل رسول اور اہل بیت رسول دا ذکر خیر کردے ہاں گزر گیا، اور اج دے جمعۃ المبارک کے اندر بھی میں آل رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کراں گا۔ جس طرح اللہ پاک نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نو انبیاء دا سردار، اولیاء دا سردار، اتقیاء اصفیاء دا سردار، علماء دا سردار، صادقین، صابرین، ساجدین، شاکرین، قانتین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین دا سردار بنایا ہے، بلکہ سید الاولین والآخرین بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے آل رسول اور اہل بیت رسول نو سارے خاندانہ دا سردار بنایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کہ اللہ پاک نے ساری کائنات وچوں اولاد آدم کو چنیا، بلکہ اولاد آدم کو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چنیا، اور پھر اولاد آدم وچوں اللہ پاک نے نبیوں کو چنیا، پھر نبیوں وچوں اللہ پاک نے حضرت یعقوب نبی دے قبیلے کو چنیا، پھر اس نبی دے قبیلے تو بعد اللہ پاک نے مضر قبیلے کو چنیا، مضر قبیلے تو بعد اللہ پاک نے قریش قبیلے کو چنیا، قریش قبیلے تو بعد اللہ پاک نے بنو ہاشم قبیلے کو چنیا، اور پھر اللہ نے پوری کائنات وچوں تواڈے نبی کو چنیا۔ جس طرح اللہ پاک نے آقا علیہ السلام نو ساری کائنات وچوں چنیا، اسی طرح اللہ پاک نے آپ دے اہل اور اولاد نو بھی چنیا، بلکہ آپ دے اصحاب نو بھی چنیا۔ اصحاب سنت والجماعت کا قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام دے نال سچی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اسی طرح آل رسول اور اہل بیت رسول دے نال سچی محبت بھی ایمان کی کیا ہے؟ بولو، بنیاد ہے۔ اللہ تعالی سانو انہاں لوگاں دے کردار اور پیغام کو پہچانن دی اور اس دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے انہاں اپنے پاک پاک بندے تو گناہ کی گندگی دور کر دیتی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ چاہتا ہے اے اہل بیت تواڈے تو ساریاں گندگیاں اللہ دور کر دے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور اللہ پاک تانوں مکمل پاک کر دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت پر محبت کرو، کیوں کہ وہ روزانہ تواڈے تے اپنی نعمتاں دا نزول کردا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ تو میرے نال محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ تو میرے اہل بیت نال محبت کرو۔ اور اس محبت نو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے بھی اپنے ایمان کی بنیاد ہی سمجھے، اور اہل بیت رسول اور آل رسول کا بہت احترام فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح اپنی آل اور اہل نال سچی اور سچی محبت فرماتے سن، دینی، اخلاقی، روحانی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کے اندر کمی نہیں چھوڑی۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ وہ آل رسول اور اہل بیت رسول کے دشمن سن، بلکہ نہیں، وہ آل رسول اور اہل بیت رسول کے نوکر سن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کھیل رہے سن بچے گلی میں، نواز رسول جگر گوش قتول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر نال کھیل رہے سن، اور کھیلتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جوش آیا اور فرمایا عبداللہ ابن عمر تو بھی کو بچہ ہے، تیرا ابا تے میرے نانے دا نوکر ہے۔ بچہ سی نا، غصہ آیا، نواز رسول نے مینو کل کیڑی کر دی تھی، توڑ دے گئے، اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کرسی صدارت پہ بیٹھے سن، اور جا کے کہ ابا جی آج مینو ایک گل پہ بڑا غصہ ہے، فرمایا خیر ہے؟ عرض کی تھی آج نواز رسول نے مینو کہ تمہیں کو بچے ہیں، تیرا ابا تے میرے نانے دا نوکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کے اندر فرمایا جلدی جا اور دیر نہ لا، اور کاغذ بھی لے جا، اور کوئی سائن کرنے والی چیز بھی لے جا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دستخط کرا کے لیا، قیامت والے دن عمر دی نجات تے ہوئے گی کہ عمر اللہ دے دربار میں دکھائے گا کہ اے اللہ تیرے نبی دا نواسا کہتا ہے کہ عمر تیرے نبی دا نوکر ہے۔ اے صحابہ کرام علیہ رضوان آل رسول اور اہل بیت رسول کے نوکر سن، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کبھی کو مطالبہ نہیں کیتا، بلکہ کسی نبی کسی امتی کو کدے مطالبہ آتی نا ضرورت کو تھوڑے پیسے دے دو، کو کپڑے دے دو، یہ مولوی کے یار روٹی دے دو، دے جا سکیا رہے خدا تیرا اللہ ہی اٹھا، تھی دے دے نہیں مولویوں ماشاءاللہ یہ یتیم بنا لیا کہ تھی زبردستی دیو گے، پر دینی پڑی تو بہت ہوئے انشاءاللہ 40 دن پکی دیو گے، تھی دینی انہوں نے بھائی انہوں نے پھساؤ ان کے دے نہیں۔ ہر نبی نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین کی دعوت اور تبلیغ دے تواڈے کول کوئی مزدوری دیہاڑی نہیں منگدا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا پروردگار عالم مینوں اس کا اجر بولو وہ دے گا، کوئی مطالبہ نہیں۔ لیکن محبوب خدا، محبوب کبریا، سید المرا محمد مصطفیٰ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک چیز مانگی ہے، اور کیا مانگے؟ وہ عرض کرن تو پہلے ایک عرض کراں کہ حضور نے فرمایا میں تمہیں دو تحفے دے کے جا رہا ہوں۔ کتنے؟ دو۔ ایک تحفہ کتاب اللہ، اللہ کا پاک قرآن عظیم الشان، اور دوسرا تحفہ عطرتی میری آل، چونکہ آل رسول اور آل بیت رسول سنت تو نہیں پھر سکتے، مجسمہ ہے سنت کا، نمونہ ہے سنت کا، مرکز ہے سنت کا۔ ایک حدیث میں سنتی فرمایا اور دوسری میں عطرتی اہل بیتی فرمایا کہ میرے گھر والے، مقصد ہے شریف
کہ قرآن و سنت اور اہل بیت تواڈے واسطے بنیاد نے. جدوں تک انہاں پھاڑ کے رکھو گے ادو تک کبھی گمراہ بولو نہیں ہو گے. لم تذلوا ما تمسکتم بہما. جدوں تک انہاں چمڑے رہو گے نا انشاءاللہ کبھی لین دوں بولو نہیں رہو گے. کی منگیا امت کو اور خود نہیں منگیا اللہ نے منگوایا اور ارشاد فرمایا کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے میری امت میں تواڈے کو سونا نہیں منگدا. اے میری امت میں تواڈے کو چاندی نہیں منگدا. ہیرے جواہرات نہیں منگدا. لالو یاقوت نہیں منگدا. زر نہیں منگدا. زمین نہیں منگدا. بلکہ کی منگنا الا المودۃ فی القربى. میرے قریبی میرے رشتہ دار انہاں دا احساس کرنا خیال رکھنا. کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی اولاد کا اتنا خیال نہیں رکھیا جنہ آل رسول تے آل بیت رسول کا خیال رکھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے بچیاں کو زیادہ وظیفہ آل بیت نو دیتے سن. حسن و حسین کھیلتے ہوندے سن. چوک کے سینے نال لاتے سن. کدے ہاتھ بٹھاندے سن تے نال مسکراندے سن تے ارشاد فرماتے سن پتر علی دے پر مشابہ نبی دے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سن کے مسکراندے سن. حسنین کریمین کہندے سن نانا صدیق کی کر رہے ہو. آپ فرماندے سن پترو تھوڑے نانے دی یاد تازہ کر رہا ہوں. کون نہیں جاندا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی اولاد نال زیادہ حسن و حسین دا خیال رکھدے سن. اپنے پتر نوں عدالت کے اندر اجازت نہیں ملی. حضرت عمر اندر بیٹھے سن. عبداللہ ابن عمر نے کیا حسین میں نے اجازت ملی نہیں میں واپس جا رہا ہوں. فرمایا جے تینوں نہیں ملی تو پتر ہے تے مینوں اجازت کتھے ملے گی واپس آن لگے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پیراں وچ جوتیاں نہیں پائیاں پیروں ننگے دوڑے. فرمایا حسین تیری آواز کنگا تے پئی سی کرسی صدارت تے بیٹھنا گوارا نہیں کیتا واپس کیوں جا رہے ہو. عرض کی اس واسطے جا رہے ہیں جے پتر نوں اجازت نہیں دتی تسی مصروف سو. فرمایا نہیں حسین میرا پتر ضرور ہے پر تیرے مقام و مرتبہ نوں پہنچ نہیں سکدا. حسین جدوں بھی آؤ میرے دروازے تے آ کے اجازت نہ دیا کرو. تھانوں اجازت منگن دی ضرورت کوئی نہیں. میں اپنے نبی نوں دیکھیا ہے تھانوں کدی سینے تے بٹھاندے سن کدی کدے ہاتھ بٹھاندے سن کدی کمر تے بٹھاندے سن کدی زلفاں بھی کھیر دیندے سن. تسی میرے نبی دی زلفاں نال کھیر دے رہے ہو. میرے نبی نے تواڈے کناں وچ ہزاراں دتیاں تے تھانوں بڈھیاں پائیاں. عبداللہ ابن عمر بیٹے نے کہا ابو جی میں تواڈا لاڈلا پتر ہوں. حضرت حسین نبی دے نواسے علی دے پتر نے تسی میرا وظیفہ 500 درہم تے حضرت حسین دا وظیفہ 1000 درہم کیوں مقرر کیتا ہے. میں تواڈے نال جہاد وچ بھی گیا. حضرت عمر دا چہرہ جلال وچ آ گیا تے فرمایا خاموش ہو جا. اج دے بعد نبی دے نواسے دے بارے گل نہ کری. تو تے انہاں دے پیراں دی خاک دا
اما فاطمہ زہرا ہے، تیری نانی آمنہ نہیں ہے، انہاں دی نانی خدیجہ کبریٰ ہے، تیرا ابا آب ہے، انہاں دا ابا علی المرتضیٰ ہے، تیرا نانا آمنہ ہے، انہاں دا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ خبردار اج دے بعد حضرت حسین دے بارے میرے کو گل نہ کری، میں جدوں بھی حسین کو دیکھنا وا مینوں حسین دا نانا یاد آ جاندا ہے۔ الا المودۃ فی القربى، اے حضور دی رشتہ داریاں دا احساس اور خیال نبی دے یاراں نے کیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تے جب پہلے داراں دی ضرورت پئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں شہزادے بھیجے اور فرمایا جاؤ تسی جنت دے جواناں دے سردار ضرور ہو، تہاڈی ماں فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ضرور ہے، لیکن عثمان حیا و وفا دا بادشاہ ہے۔ آج چاچے دے دروازے تے جا کے پہرا دیو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرت عثمان نے اپنی جان قربان کرنا تے گوارا کر لیا، پر حضرت علی نے بچڑے داغ نہیں لگن دیتا۔ فرمایا پتر چلے جاؤ باغی لوگ نے، وہ ساڈی پنجابی کہتے سور کی جان سلاما نو، انہاں نوں کی پتہ تہاڈا کی مقام ہے، انہاں نوں کی پتہ۔ ہاں تو کسی بھائی نو ہیرا لگ گیا نا، ہیرا ہوتا بڑا قیمتی ہے، وہ جگہ میں چنگی پہلے منکا چنگا چمکدار ہے، وہ گاجرہ لے کل گئی، تھوڑیاں جہاں گاجرہ دے دے تو منکا لے لا، وہ بیچارہ ایک نظر ہیرے والے کے دوئی مائی والے کے، وہ جگہ بی بی عقل ٹھیک ہے تیرا، کتنے گاجرہ کتنے ہیرا، وہ مڑیاں لے وہ چلی گئی، وہ ذرا سیانا سی، وہ جگہ ماں اس کی قیمت کا بازار نہیں، ایڈی قیمت لگتی ہے نا سنارے والے بازار ہی لگتی، اتنے جا اتنے گئی سنارے کول، سنارا پہلے تو سوچے بھائی ہے کسی نے رکایا، پر انہوں تو نالی کیوں لبیا سی نا، ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے بھاویں نالی سنتے ہو، پتہ نہیں تھی نا، سنارا سوچے ہو سکا بھائی پہلے 10 کلو نے چھڑایا تو نہیں، انہیں کہا نہیں مینوں نالی جو لگتا ہے، انہیں کہا تاں تینوں قدر ہی نہیں، ایک پوری مارکیٹ میں دی قیمت کوئی بھر سکتا، قدر ہی کوئی نا، قدر در در کر فدان قدر جوہر جوہری، سونے دی قدر سنار نو پوچھ، یہ ریٹ پوچھ رہا بھی تو پھر بھی سنارے نو پوچھ، موتیاں دی قدر موتیاں والا نو پوچھ، مولیاں نو بھی پتا، گاجرہ نو بھی پتا، ہے بھائی تسی جو ہیرا لائے کے آ جاؤ کوے آ جائے بول 10 کی ریٹ ہے انہوں کی پتا، کوئی لب نہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا پتر گھر تو اٹا پڑھائے نہ ضرور، لیکن میں چاہنا علی دے بچیاں نو خراش آوے، کدرے دونوں خراش آ گئی پتر تکلیف عثمان نو ہوئے گی، تسی میرے گھر دے اندر آ جاؤ، قرآن دی تلاوت کرو، اللہ دی عبادت کرو، لیکن سنو حسین کہتے نہیں چاچا جی ساڑھے ابا حضور نے ساڑھی ڈیوٹی لئی ہے، اسی جوڑے دروازے تے پہرے دار تے چوکی دار بن کے آج سکھنا چاہنے بھوکیا قرآن کی میں پڑھی دے، پیاسیا قرآن کی میں پڑھی دے، روزے رکھ کے قرآن کی میں پڑھی دے، میرے بھی ذرا سوچے تے صحیح نا، نبی دے یارہ نے آلے بیت رسول نال محبت دا حق ادا کر دیتا ہے، تے میرے آقا نے بھی حق ادا کر دیتا ہے، فرمایا علی تیرے بچے جنت دے جواناں دے سردار، تیری بیوی جنت دی عورتوں دی سردار، علی تو بھی خوش ہو جا، تو بھی خوش ہو جاؤ، تیرا کوٹھا جنت وچ میرے کوٹھے دے سامنے ہوئے گا۔ اور بہت سارے لوگ
الزام لاتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھائی انہوں نے دعا سلام نہیں سی وہ دل صاف نہیں سی نہیں یہ غلط بات وہ تو کم قسمتی سی اس یزید دی جس کی وجہ تو کربلا وچ معصوم کلیاں مرجھا گئیاں یہ تو وہ کم قسمت سی یزید انج نہیں ہوتا میں پتر مانا ہوئے میں بھائی مانا ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ باپ کو نیک بنا دے اگر اولاد سے بھی نہیں نکلتی یا باپ مانا ہوتا ہے اللہ اولاد سے بھی پیدا کر دیتا ہے یہ کو مقدر دی گل ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ نے آل رسول اور آل بیت رسول دے وظیفے خلفائے راشدین تو بھی زیادہ مقرر کی تھے کیوں اور پتہ جی میں جو دور گزر رہے ہیں نا مہنگائی آ رہی ہے نا ہم ساڈے بابے یاد کر دیں بھائی اسی جو بچپن جو ہوتے تھی نا ایک آنے دا 1 کلو دیسی کی وہ میں کہ لوگ آنے دا نام ہی بول گئے ہے نا مہنگائی ایسی مت ماری اور لاکھ روپے نو 1 روپے گن دے لو بھائی جنہ کو ہے وہ تو گنن تے جنہ بیچارے نو ملدی دیہاڑی ہے وہ کیویں گنن ہے بھائی جڑے بیچارے تالی دیہاڑی کر کے لیندے نے وہ بھی راج ماجرا چور پہ جاتے نے وہ اپنے بچیاں دا پیٹ کیویں پالن اللہ نے معلوم نے فرمایا الا المودۃ فی القربى اچھی طرح ماشاءاللہ پھر میں ذرا 5 منٹ ریسٹ بھی کراواں گا میری خیر ہے تانوں ریسٹ مل جائے ریسٹ از بیسٹ فار ہیلتھ سمجھ آئی ہاں جنہاں نوں آئی انہاں نوں آئی تے جنہاں نوں نہیں آئی نہیں انہوں نے آئی ہے بھائی ریسٹ جیڑی ہے نا ریسٹ صحت واسطے اچھی ہے ریسٹ از بیسٹ فار ہیلتھ صحت واسطے اچھی ہے تسی ریسٹ کر کے بیٹھو میری گل سنو گے میں کرنا امت ایماندار بندہ آل رسول اور اہل بیت رسول نے 2 نمبری ہوئے مومن ہوئے قرآن والا ہوئے کلمے والا ہوئے نماز والا ہوئے داڑھی والا ہوئے مسواک والا ہوئے پگڑی والا ہوئے ٹوپی والا نہیں میں کہنا ہوئے دیانتداری والا ایمانداری والا آل رسول دے آل بیت رسول 2 نمبری کر سکتا اللہ دے نبی فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جیڑا میرے آل بیت احسان کرے گا اگر میری آل اس احسان کا بدلہ نہ دے سکی قیامت والے دن میں محمد دیواں گا بلک شہر دا بزرگ بندہ سید بندہ نیک بندہ بلکہ اللہ دا بندہ 3 بیٹیاں سن غربت نے ڈیرے لالے بیمار ہو گیا بیماری بڑھتی گئی جو دوا کی مر گیا ایک بیوی بیوہ 3 سید زادیاں سمیت کلی رہ گئی ایسا ایسا باپ دا ترکہ ختم ہو گیا پہلے غربت سی پھر بھوک نے ڈیرا لا لیا قادر فقر یکون کفرا کدی کدی بھوک بندے نو کفر تک پہنچا دیندی ہے اس نے ایک سید ذاتی بی بی نے سوچا کسے مسلمان حکمران کو پناہ لوا ہو سکتا ہے کوئی مدد کر دے زندگی دے باقی دن اچھے گزر جان گے بلک چھوڑیا سمرقند گئی مسلمانوں دا حکمران کھلی کچہری لا کے بیٹھا سی
سامنے کھڑی ہو گئی بچیاں نو مسجد وچ بٹھا دیتا تے کہنے لگی بادشاہ سلامت میں سید زادی ہوں عزت و غیرت میرے دل کے اندر ہے کس دے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی ایمانی غیرت کے خلاف سمجھنیاں تین میری بیٹیاں نے میری کوئی مدد کر دو اللہ تہاڈی مدد کرے گا مسلمان حکمران کہنے لگا بی بی مینوں کی پتا تو سید زادی ہے اپنے گواہ لے کے آ انہیں کیا حاکم صاحب میرا دیس شہر میں جو واقف ہی کوئی نہیں میں گواہ کتوں لے آؤں انہیں کہا جا بی بی پھر اپنا کم کر یہ تیرے کول گواہ کوئی نہیں دل ٹوٹ گیا ٹوٹے ہونا دلا میں چلا بسنا ہے وہ کہہ دینا ہے تو ویسے ٹھیک نہیں مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ رہنا ایک بندے دا دل نہ ڈھائی رب دے نام دل نہ ڈھائی دل ٹوٹ گیا دل دعا نکلی اللہ میں کہڑے پاس جاواں سوچ دی گزری پھر دی پھراندی مجوسی اپنے لوگاں وچ مجمع لا کے بیٹھے سامنے آ گئی تے کہنے لگی میں سید زادی ہوں میری مدد کر اللہ تیری مدد کرے گا وہ بڑا خوش ہوا سید زادی میں مجوسی دے گھر مہمان بن کے آئے میں میزبان بن جاؤں پتہ نہیں تقدیر کی پلٹا مارے گی انہیں کہا بی بی بیٹھ جا بی بی کہنے لگی میں کلی نہیں میری بیٹیاں مسجد وچ بیٹھیاں ہیں کہنے لگا نوکرانی ہو جاؤ بی بی نو لے جاؤ اس دیاں بچیاں نو لے جاؤ دسترخوان لاؤ اچھے اچھے کھانے پکاؤ عمدہ کھانے کھلاؤ بستر لاؤ انہاں دی مہمان نوازی کرو ہو سکتا ہے قدرت والا تقدیر پلٹ دے ایک گھر وچ انتظام ہون لگ گئے روٹیاں پک گئیاں کھانے لگ گئے بستر لگ گئے دن گزر گیا رات آ گئی مسلمان حکمران نو خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی کی دیکھدا سامنے سہولت دا محل جنت دے اندر کھڑا ہے اور حضور فرما رہے ہیں اے اس مسلمان مواحد واسطے جن نے سید زادیاں دی خدمت کیتی ہے کہنے لگا میں بھی مسلمان ہوں بلکہ نال حکمران ہوں حضور فرمایا اپنے مسلمان ہون دے گواہ لے کے آؤ مسلمان ہون دے میں نو کی پتا تو مسلمان ہے یا بے ایمان ہے اکا بکا رہ گیا اک کھول گئی تلاش کرن لگ گیا کدھر سید زادی مل جاوے چلدا پھردا مجوسی دے گھر پہنچیا پتہ چلیا سید زادیاں دی خدمت مجوسی نے کیتی ہے آرام کر رہیا نہیں صبح اٹھیا اللہ اللہ مسلمان حکمران مجوسی دے سامنے رویا تے کہنے لگا اللہ واسطے 600 نہیں 1000 نہیں 1600 دینار لے لے اے سید زادیاں دے انہاں دی خدمت میں کراں گا میں اللہ دے محبوب دی زیارت کیتی ہے مجوسی کہنے لگا خاموش ہو جا جڑا خواب تو ویکھے او خواب میں ویکھے راتی حضور دی زیارت ہوئی ہے حضور نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے تو میری بیٹیوں دی خدمت کیتی ہے اللہ تیرے تے راضی ہوے اللہ نے جدوں تینوں پیدا کیتا سی اصل تو تقدیر دے وچ تینوں مسلمان لکھیا سی تیرے ماں باپ مجوسی سن تو مجوسی بن گیا پر تو تقدیر وچ پہلے دن دا مسلمان لکھیا سی میں اٹھیا سید زادی رول کیتا اللہ واسطے مینوں کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہنا ہوں پھر آنکھ لگ گئی مینوں جنت دا محل نظر آیا حضور فرمایا اے اس احسان دا بدلہ ہی جڑا سید دیاں بیٹیاں
عرض کیتا ہی میرے اللہ نے جنت کا مہر تینوں الاٹ کر دیتا ہے. ہاں یہ جنت کا مہر تیرا نہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. ہاں آل رسول اور آل بیت رسول پیار کرو. آج کل تے ہر بندہ سید ہے، ماشاءاللہ میں مصلی سید لکھے، میراثی سید، مصلی سید، پٹھان بھی سید. عجیب معاملہ ہے. اگر کبھی سنا نہیں میں پٹھان ہے سید. حضور نے فرمایا سارے دیا نسلہ پترا تو چڑھیاں، میری نسل میری بیٹی تو چڑھے گی. ہاں ان بیٹیاں حضور دیاں پہلے ہی اللہ کو پہنچ چکی ہیں. سن جدو آپ نے چادر دیتی سی نا بھی تیرے تھلے حسن نو بٹھاؤ، حسین نو بٹھاؤ، علی نو بٹھاؤ، فاطمہ نو بٹھاؤ، وہ بیٹی ہے ہی وہ مسیح تے اللہ نو پیاریاں ہو چکی ہیں سی. جے اگر وہ زندہ ہو دیا تو انہوں نے بھی بٹھا دے. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم سارے آپ رضی اللہ عنہ. اور حضور نے آل بیت کے ننو فرمایا اور گھر والیاں نو آل بیت فرمان کی ضرورت نہیں کوئی کیونکہ وہ پہلے ہی آل بیت سن. حضرت عائشہ گھر والی سن، حضرت ام سلمہ گھر والی سن، حضرت خدیجہ گھر والی سن، حضرت عائشہ گھر والی سن، حضرت ام حبیبہ گھر والی سن، حضرت میمونہ گھر والی سن، حضرت سودا گھر والی سن. میں اگر انہاں اپنی پاک ماما دا ذکر نہ کرا نا انصافی ہوگی. میرے نبی نے 11 نکاح نہیں کیتے، میرے نبی نے 11 دین دے مدرسے کھول دیتے. ہاں 11 دین دے مدرسے کھولے حضور نے. ہاں اے نبی دی گھر والیاں تو حضور دا اہل بیت ہے، نبی دی بیٹیاں بھی حضور دا اہل بیت ہے. لیکن جو زندہ ایک سی حضور فرمایا پترا والے مان کرتے نے انہاں دی نسلاں مٹ گئیاں، دھیاں والے بیچارے شرم محسوس کرتے نے. اللہ میری بیٹی کو قیامت تک سیدہ کی نسل چلائے گا. علوی سید علوی محترم بتائیڑا بن جائے کو جلوی کو علوی بن جائے نا. پڑھن کوئی پرابلم نہیں پڑھن. ہاں میں تسی تو من سمجھو تو مولوی ایک کرے آ رہا ہے میں کہ نہیں غیر علاقے نکل ونجن میں پائے مارنا. اب میں چھٹیاں اب کئی بندے میں بتا رہے شاہ صاحب میں کہتا تھا خوف کر رہا. سید احترام دلی احترام اور پھر سید زادیہ کا احترام جنہیں کیتا اللہ پاک نے دنیا تے اس نے اپنی رحمت تو محروم نہیں کیتا. میں بولو نہیں کرنا بسرا شہر دا مشہور بزرگ ربی بن سلیمان کہنے حج دیاں تیاریاں شروع ہو گئیاں. میرا بھائی بھی نال سی، دوست بھی نال سن. سارے پیسے کٹھے کیتے حج دا قافلہ چل پیا. بسرا تو بیر پڑاؤ پایا، خیمہ لایا. جدو میں حاجت واسطے باہر نکلیا کی دیکھنا ایک برقع دار، پردہ دار، حیادار، دیندار بی بی مریاں ہویاں مرغیاں چک چک کے اپنی ٹوکری وچ رکھ رہی ہے. میں پریشان ہو گیا. میں کہا مری ہوئی مرغی تے تسی دسیا کرو حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہوندی ہے. اے بی کمال ہے. میرے کو ریا لگ گیا چونکہ میں حج تے جا رہا سی. میں سود ماریا میں کبھی بھی غیرت کر شرم کر. اے مریاں یا مرغیاں حرام ہوندیاں نہیں. انہیں کیا پردیسی اللہ تیرے تے راضی ہوئے. میں بھی سمجھنیاں مریاں مرغیاں حرام ہوندیاں نہیں پر میں سید زادیاں کسی دے سامنے ہاتھ پھیلایا میری غیرت کے خلاف ہے. میں کسی دے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیتا. 4 دن دا فق گئے، 4 بیٹیاں نے بھوک دے نال مرن لگ گئے. تے یہ جملہ ساڈے نبی نے فرمایا سی کہ جدوں تانوں زیادہ فاقہ آ جائے اتنی مردہ چیز جو خوراک کھا سکتے ہو تھوڑی
اللہ اللہ نبی بن سلیمان کے دل میں پیچھے پیچھے بی بی اگے اگے جنگل دی جھونپڑی آ گئی بچیاں نو کہنے لگی بیٹی کوئی اللہ وارث ہوتا ہے پردیسی ادا سادہ پردیسی کوئی نہ ہوئے کاکھ جنہ تھوپارے میرے بچے مرغیوں تے مردانے پر کھا کے گزارا کر لو نبی بن سلیمان کہتے ہیں میں گل سن کے حج دا ارادہ ملتوی کر دیتا میں واپس میں چاہیا میں بھائی نو کہا میرے پیسے واپس دیو بھائی نے کیا تیرے ہو کی گئے حج تے بندہ جاوے انج گناہ تو پاک ہو جاتا ہے جنہیں ماں نے اجی جانا ہے حج دا بڑا ثواب ہے میرے سامنے بڑے فضائل بیان کیتے میں کیا نہیں میں جانا ہی نہیں انہوں نے کیا بجاؤ میں کیا میں دسنی وجہ نہیں دسنی میں نہیں جانا انہوں نے کہا کملیا تین ہو کی گئے عقل تیری طرح خراب ہو گیا سارے کٹیا بجا رہے چلیے نہیں میں نہیں جانا پھر پیسے دیو وہ غصے آ گئے میرے پیسے دیتے میں سارے پیسے لے کچھ آٹا لیا کچھ چاول لے باقی پیسے بچ گئے میں آٹے دے اندر رکھے میں اس سید زادی کو دے آیا جس دیا 4 بیٹیاں فقط تے بھگتو تک سن اللہ اکبر کبیرہ دے کے واپس خیمے میں جا کے بے گیا میں کیا میں گھر جانا نہیں اگر انہاں دے آٹا چاول ختم ہو گئے دیہاڑی کراں گا مزدوری کراں گا چلو اے کھا کے دعا دینگیاں اللہ راضی ہو جائے گا آج تے گیا میں کوئی نہیں پر گھر بھی گیا میں کوئی نہیں میں خیمے دے اندر بیٹھا رہا انتظار دے اندر موسم حج دا گزر گیا قافلے واپس آنا شروع ہو گئے اس سید زادی دی بیٹیاں نے مینوں دعا دیتی دعا کی دیتی میرے ول توجہ کر دعا کی دیتی میرے ول توجہ کر اللہ تینو جزا دے اللہ تینو جنت دے اللہ تینو رحمت دے اللہ تینو برکت دے اللہ تیری اکھیاں دے پردے کجے جنے ساڈے پردے کجے نے اللہ تھوڑی بھوک مٹا دے اللہ تھوڑا فاقہ ختم کر دے اے دعا دے رہی سن میں خیمے میں واپس آ گیا حج دا موسم مکمل ہو گیا لوگ حج کر کے واپس آ گئے میں کیا چلو حج تے گیا نہیں حاجیاں نو مبارک تے دے دما پہلے قافلے نو ملیا میں کیا حاجیو مبارک ہوئے ہلو حاجیوں نو دے مبارک تسی ایئرپورٹ تے جا کے دیندے ہو کار بھی پاندے ہو ماشاءاللہ کروڑا کار بھی لے جاندے ہو جے کسی کو ہمت ہوے تو اور بڑی گڈی بھی لے جاندے ہو دیندے ہو مبارک اور گھر وچ ماشاءاللہ چاول چول بھی پکاندے ہو جے تھوڑا دل کرے میرا بیان ہی کراندے ہو ہاں سارا کچھ کردے ہو کہنے لگے میں قافلے نو مبارک دتی قافلہ کہنے لگا سانو مبارک کیوں دینے تینوں مبارک ہوئے حج تے تو بھی کیتا ہے میں حیران ہو گیا میں گیا میں گیا ہی نہیں انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول حج کیتے ہی تو جھوٹ بولنا اسی جدو طواف کرن لگے تو پہلے کر رہا سے اسی جدو صفا مروا دی سعی کرن لگے تو پہلے کر رہا سے اسی جدو عرفات گئے دعا منگن تو پہلے منگ رہا سے تو پہلے میں حیران ہو کے بے گیا میں کیا ہویا کیے حتیٰ کہ میرے قافلے والے آ گئے جنہوں میں جواب دیتا سی واپس ہے میں کیا میرے بھائی میرے یارو دوستو تمہانو حج دی مبارک ہوئے انہوں نے اللہ کا نیک بندہ تینو
فیہا حسنا. اللہ دے محبوب فرمایا جیڑا بندہ اہل بیت نال محبت وچ ہور نیکی اپنائے گا اللہ پاک اس کو مزید رحمت اور برکت عطا کرے گا. کیوں کرے گا؟ توجہ ہے احمد سے توجہ نہیں ڈالی کی ہے 5 منٹ باقی ہے کوئی گل نہیں. اللہ نے نیک بندہ علاقہ کھلا ہوئے تو ٹائم بھی کھلا ہی ہونا چاہیے. کی خیال ہے یار انہیں بندے مشورہ کہنا مشورہ دیتا کرو. ہاں جزاک اللہ. سوڑے نہ پیا کرو اے گرمی کی وجہ تو میں جلدی چھاڑ دینا سردیاں اور جلدی چھاڑ دیا کام کو انشاءاللہ. ان اللہ غفور شکور. اور 5 منٹ تو حصہ گڑا ہے سبحان اللہ کے اونچی ذرا ماشاءاللہ مل کے ذرا محبت جیڑی نا دنیا کی چبل چبل محبت لگی ہے. سچی محبت دیکھو نا دیوانگی دیکھنی تو صدیق اکبر کو پوچھو ہجرت سفر دا حضور نے اشارہ ہی دیتا. سیدنا صدیق اکبر 120 راتاں سوتے ہی نہیں. 120 راتاں اتحاج صاحب کو گھنٹا جاگنا اوکھا ہوتا ہے. کیا عاشق ہے 120 راتاں سنتے ہی نہیں. کسی وقت حضور نہ آ جائے حضور کو دروازہ نہ کھٹکانا پوے کنڈی نہ کھٹکانی پوے میں کول کھڑا ہوں. کیا کمال ہے کیا کمال ہے. سکھو روحانی اور اچھی اور سچی اور دینی محبت چھوڑو انہاں مجازی محبتوں میں چبل چبل ہے. ایک ہی ہے نیرا اجاڑا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم. سید زادیاں دی عزت کرنے والے ہو اہل بیت غلاموں نبی دے نوکروں میں منبر رسول تے باوضو بیٹھا اللہ دی قسم اہل بیت دا چوکیدار اپنے آپ نو سمجھنا فخر سمجھنا چپڑاسی سمجھنا فخر سمجھنا. میں نو اپنی قوم تے اتنا فخر نہیں جتنا اہل بیت دا میرا سی ہون تے فخر ہے. اہل بیت دی تعریف کرن تے فخر ہے. اہل رسول دا ذکر کرن تے فخر ہے. میں اللہ دی قسم فخر کیوں نہ کراں. مینوں جو کچھ ملے آئے اہل بیت دی وجہ تو ملے آئے. محبت اہل بیتی محبت تلاوت القرآن. قرآن دی تلاوت دی محبت اہل بیت نے سکھائی ہے. جو قوم جڑی اہل بیت عاشقوں کی دعویٰ کرتی وہ قرآن دے نیڑے نہیں جاندی. توبہ وہ قرآن دے قریب نہیں جاندی. تے حضرت حسین دا سر کٹ گیا قرآن نہیں چھڑیا. سر کٹ گیا نماز نہیں چھڑی. نماز او بولو نماز نہیں چھوڑی عبادت نہیں چھوڑی قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی. اس واسطے میں تھوڑی منت بھی کراں گا تھانوں ہاتھ بھی جوڑاں گا کہ آل رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی محبت رکھو. رکھو گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے رہو. تے نال میرے نال پھر کے شعر پڑھو تے آپ ختم کریے. کی حال ہے تھوڑا عظمت آل نبی بھول نہ جانا
یاد رکھنا یاد رکھنا خیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں یاد رکھنا خیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت عظمت عالمی بول نہ جانا لوگ دیال دی عظمت کی بھول گئے پاکستان دی بنیاد وچ قربانیاں دین والے بزرگاں نہیں بول گئے ایک گل کراں 14 اگست آئے گا جوان موٹر سائیکل کا لائسنس کٹ دے گا سائیکل لا پیڈل لا دے گا جھنڈا لا دے گا جشن منا دے گا کنجر نچا دے گا بھگڑا پا دے گا انہوں نہیں پتا پاکستان دی بنیاد 6 کروڑ مسلمانوں کا خون ہے میرے بزرگاں نے پاکستان واسطے قربانیاں دیتیاں میریاں بیٹیاں نے قربانیاں دیتیاں میریاں بہناں نے قربانیاں دیتیاں میریاں ماواں نے قربانیاں دیتیاں پاکستان کجرا نہیں سی بنایا پاکستان بزرگاں بنایا سی کنے بنایا سی بزرگاں بنایا سی اور یہ بزرگاں تو ایڈے دور ہو گئے بھائی نماز تو دور مسجد تو ہی دور قرآن تو ہی میں ہر جمعے اس کو جملے کہنا کہ ساری دنیا ترقی کر گئی 40 موڑ آ جاؤ تسی بھی کوئی ترقی والے پاسے آ جاؤ خدا دا نام جے اگے ہاتھ ایتھے بننا ہن ایتھے بن لینا اللہ دا واسطہ جے قرآن دے قریب آؤ اللہ دا واسطہ جے علم دے قریب آؤ اللہ دا واسطہ جے نماز دے قریب آؤ اللہ دا واسطہ جے مسجد دے قریب آؤ اللہ دا واسطہ جے لوگ علم پڑھ سکتے تسی کیوں نہیں پڑھ سکتے لوگ قرآن پڑھ سکتے تسی کیوں نہیں پڑھ سکتے لوگ ترقی دی منزلہ طے کر سکتے تسی کیوں نہیں کر سکتے آؤ قرآن دے قریب آؤ محبت تلاوت قرآن اپنے بچیاں کو قرآن پڑھاؤ اپنی بچیاں کو قرآن پڑھاؤ ماما بہنا بیٹیاں کو قرآن پڑھو نماز پڑھو انشاءاللہ وقت دور نہیں اللہ ہمیشہ غریب نو ہی اٹھایا ہے ہمیشہ اللہ نے غریب نو اٹھایا ہے اور جب غریب اٹھتا ہے وہ امیر کہن جانا ہے وہ امیر اسلام کی ابتدا بھی غریبت ہوئی انتہا بھی بولو تے غیرت بھی اللہ غریب چی رکھتا ہے امیر دی پیسے دی وجہ سے مان جاتی ہے وہ پیسے دے زور تے لگا رہتا ہے جنہ لگا رہے پیسہ گیا موک تے امیر صاحب اللہ نے حوالے اس واسطے کچھ اپنے اندر احساس پیدا کرو انشاءاللہ وقت دور نہیں اے مسجد انشاءاللہ تسی بھر دے ہو میں قسم چوک کے کہنا انشاءاللہ اللہ تھوڑی نسلوں کو آباد کر دے گا ہاں نسلوں آباد کرے گا ہاں اس واسطے اللہ پاک تمہیں میں عمل دی توفیق عطا فرمائے باتاں میرے دماغ میں آ رہی ہیں پر اگلے جو میں کرا گیا حوصلے نہ آخر دعوانا الحمدللہ